پانی بھرے ہوئے ڈول کو بھی کہتے تھے، جس کو ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ وہ ہمارے ہاں جو محاورہ ہے نا، پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ آخر الامر پھر جب وہ نتیجہ کی برآمد ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اصحابہم فلا، اور یہ جیسا کہ وہ جو پہلوں کا کہہ رہے تھے نا کہ یہ تواتر سے آ رہی ہے بات، کہا جیسا ان کا بیڑا غرق ہوا تھا اسی طرح سے ان کا پھر ہو جاتا ہے۔ اور حضور سے کہا کہ اس معاملے میں فلا تستعجلون، ان سے کہو کہ یہ جو بار بار اس کے لیے فرمائشیں کر رہے ہیں، آپ سے اعتراض کر رہے ہیں، یہ ہوتا کیوں نہیں ہے، آتا کیوں نہیں ہے وہ نتیجہ، وہ عذاب جسے کہہ رہے ہیں، ان سے کہو کہ وہ کوئی عید کا چاند نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ جب آئے گا تو کیفیت کیا ہوگی۔ جلدی نہ کرو، مہلت کا وقفہ غنیمت جانو، اس میں اپنی اصلاح کر لو، اپنی روش بدل لو، تباہی سے بچ جاؤ گے۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جلدی مچا رہے ہیں کہ ہم جلدی تباہ کیوں نہیں ہوتے۔ فلا تستعجلوا فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، اور اس دن جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے، اور جس دن اس کی نمود کا اور اس کے ظہور کا وقت آ جائے گا تو پھر تباہی ہی تباہی ہوگی ان کے لیے۔ اس وقت پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، نہ ہی یہ خود بچ کے کہیں جا سکیں گے۔ اور کہا کہ اس کے متعلق اقوام سابقہ کی داستانوں کو دیکھو، کیا یہی بات نہیں تھی کہ جب پھر ظہور نتائج کا وقت آیا تو ان میں سے کوئی ایک بھی کہیں بچ نہ سکا، اور جو ایک نہ بچ سکا تو قرآن نے عزیزان من عجیب بات ہمارے لیے بھی کہ ہم تو خیر ساری ظالمین میں سے ہیں۔ کہا کہ جب وہ تباہی آیا کرتی ہے تو یاد رکھو وہ صرف انہی کو تو گھیرا نہیں کرتی کہ جنہوں نے ظلم کیے تھے، وہ سب کو بہا کے لے جایا کرتی ہے۔ اجتماعی تباہی تو قوموں کی اس طرح سے ہوتی ہے، اس لیے جو اس وقت اس ظلم میں شریک نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ اس ظلم کو روکیں، یہ نہ سمجھیں کہ جب وہ تباہی آئے گی تو وہ انہی کی تباہی ہوگی، ہمیں کیا کہے گی، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ بالکل نہیں، سب کو بہا کے لے جائے۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ سیلاب آ جائے کشتی بنا لو، پھر بچ جاؤ گے، ورنہ نہیں بچ سکو گے۔ اور یہ جو چیز کہی گئی کہ پھر ایسا ہو کے رہے گا، اور اس کے بعد پھر شہادت میں پیش کر رہے ہیں قرآن کریم۔ سورہ ذاریات یہاں ختم ہوتی ہے عزیزان من، اگلی سورت الطور کی ہے 52 سورت، اسے ہم آئندہ لیں گے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے، کس طرح سے ایک سورت کی آیات ہی باہم مربوط نہیں ہیں، سورتوں کی ترتیب میں بھی یہ چیز ہے کہ جب یہ کہا ہے کہ یہ کچھ ایسے ہی ہوتا رہا، یہی کچھ ہر رسول پیغام لاتا رہا، یہی کچھ اس کے ساتھ یہی رد عمل ان اقوام کا ہوتا رہا، یہ سارا کچھ قصہ بیان ہو رہا تھا۔ اگلی سورت بھی نئی جو شروع کی تو وہ والطور ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے وہ سورہ 3 جو ہے، والتین والزیتون وطور سینین، والتین والزیتون وطور سینین، وہ ترجمہ کہ قسم ہے مجھے زیتون کی، انجیر دکھاؤں، قسم ہے مجھے آلو کی، وہ تین انجیر کی، زیتون، اور قسم ہے مجھے زیتون کی، قسم ہے مجھے کوہ طور کی، یہ آپ کے یہاں ترجمہ آتا ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں، اب تو نوجوان بے باک ہوتے ہیں، وہ پھر پوچھتے ہیں آپ کو کہ خدا قسم کھا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، انجیر کی قسمیں کھا رہا ہے، زیتون کی قسمیں کھا رہا ہے، کوہ طور کی، تو یہ بات کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ وہ زیتون کی اور تین کی اور زیتون کی اور انجیر کی قسمیں نہیں کھا رہا، بات بہت اونچی ہے۔ اگلی صورت اس کا نام ہی الطور ہے، شروع بھی الطور سے ہوتی ہے، والطور وکتاب مسطور۔ یہ آئندہ درس میں ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔